کیا. آئیے اس میں کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے بیت المناسب نہیں بلکہ لازم و ضروری سمجھ کر ہوں دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے نوگزار نعمت پروردگار، ارواح کی نافذہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک نذرانۂ ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلیہ آلہ وصحبہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے درمیان استقبال رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی تھی اور کچھ باتیں ادھوری رہ گئی تھی. انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کو مکمل کریں گے. فضائل رمضان المبارک کے تعلق سے اور استقبال رمضان کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بولنے، حق سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے دوسرے پارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہی ہے: اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے تم پر رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ روزوں کو فرض قرار دیا تھا. لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار متقی بن جاؤ. قرآن پاک کی ہر آیت اور قرآن پاک کا ہر حکم پر عمل کرنا بندوں کے لیے فرض ہے. اگر بندے اس کی فرضیت کا یا قرآن مجید کے زبر زیر یا کسی حد کا انکار کرتا ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں وہ مسلمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان رہتا نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے. تو رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن ہے، اللہ جو خطاب کر رہا ہے، اللہ جس سے مخاطب ہو رہا ہے، وہ مومن کی جماعت ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین یا ایھا الناس، اے لوگوں. اللہ کا فرمان اس طرح نصیب نہیں، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یعنی اللہ جو مخاطب ہے مومن بندوں سے ہے، مومن کی طرف اس کا خطاب ہے. اب مومن کی عزت کی ہے کہ وہ کلمہ اسلام پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر ایمان لائے، اللہ کے حکم پر وہ عمل کرے، یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان مومن ہو. تو اللہ کا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الذین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تمہارے سے پہلے کے لوگوں پر یہ روزے کو فرض قرار دیا گیا تھا. لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار ہو. اب آئیے حدیث پاک کی روشنی میں ہم چلتے ہیں.
جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے آپ کو بتایا، اجمالاً اختصار میں یوں سمجھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا کس طرح سے شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا رجب کا چاند آپ دیکھتے تو رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے، میرے مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہمیں عطا کیا، شعبان کا مہینہ بھی ہمیں مکمل کر دے اور آنے والے مہینے رمضان کو بھی ہمیں مکمل عطا کر دے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبی ہیں، جو نبیوں کے سردار ختم الرسول ہیں، جو سلطان الرسول سلطان الانبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان المعظم کا روزہ ہوتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ہی رمضان المبارک کے آنے کا بڑی شدت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ انتظار کیا کرتے تھے، اور دن گنا کرتے تھے کہ اب رمضان کو اتنا دن باقی رہ گیا، اب رمضان آنے میں اتنا گھنٹہ باقی رہ گیا، اب رمضان آنے میں اتنے ایام باقی رہ گئے۔ گویا کہ اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کا تقرب، اس مہینے کی تقریب اور اس مہینے کا استقبال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو فرمانے نبی کے مطابق، اللہ کے رسول کے اس عمل کے مطابق، جو رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کرتا ہے، اس کی یاد میں، اس کے شوق میں دنوں کو گنتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، گویا کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ کیونکہ آپ مسلمان، رمضان المبارک کی فضیلت بہت لمبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پچھلے جمعہ آپ کو آدھی حدیث سنائی تھی، آج انشاءاللہ اس حدیث پاک کا مفہوم پورا آپ کے ذہن میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فتحت الجنہ، فتحت ابواب الجنہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بہت سبحان اللہ۔ یہ جنت کیا ہے؟ یہ جنت اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک حسین منظر ہے جس کا نہ تو ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں۔ بس یہ خواہش ہماری ہوتی ہے کہ جنت ہمیں میسر آ جائے، جنت کے تعلق سے، جنت کے منظروں کے تعلق سے۔ جنت آخر ہے کیا؟ نہ تو انسان کا تصور وہاں تک جا سکتا ہے، نہ تو انسان کے عقل و فہم میں وہ جنت آ سکتی ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ جنت اللہ کی قدرتوں کا ایک حسین منظر ہے، جہاں پہ جب ہوا بہتی ہے تو وہاں پر تو غبار نہیں بلکہ کشتوری اڑا کرتی ہے، جہاں کی نہریں شہد، دودھ اور مائع معین کی کوثر و سلسبیل موجود ہے، جہاں کے محلات سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے محلات ہے، جہاں جنت کا نظافت ہے جو بڑا ہی حسین، بڑا ہی خوبصورت ہے، جس کی منظر کشی کسی کاتب نے اپنے قلم میں تک نہیں کیا۔ اللہ کی جنت اتنی حسین ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا خوبصورت ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنہ، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اسی رمضان المبارک کو کہ آنے کے پہلے پہلے اس کے استقبال کے لیے اسی اللہ کی جنت کو جو اتنا حسین ہے، جو مؤثر ہے، جو خوبصورت ہے، جہاں انسان کا تصور ہی نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کو 11 مہینے تک رمضان المبارک کے سواگت کے لیے سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، پیراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ کتنے مہینے تک؟ 11 مہینے تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، نبی فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ان 8 دروازوں میں ایک دروازے کا نام باب الریحان ہے، جس کا
نیکیوں میں ڈوبا رہتا ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رمضان میں بندوں کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. رمضان المبارک میں بندوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. آپ نے بارہا سنا ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. آپ نے بارہا سنا ہے کہ رمضان جب آتا ہے اپنے دامنوں میں اپنی رہنماؤں میں رحمتوں کا انوار لیے آتا ہے, نیکیوں کا اضافہ لیے آتا ہے. یعنی رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے عبادت میں اور رحمتوں میں نیکیوں میں ڈوبا رہتا ہے. اللہ اکبر, یہ رمضان کی فضیلت ہے. آؤ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سرکار غوث اعظم جو ولیوں کے تاجدار ہیں, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جس طرح رمضان شریف کا ہر لمحہ نیکیوں میں ڈوبا رہتا ہے, ہر گھڑی نیکیوں میں رہتا ہے, اسی طرح رمضان المبارک میں جتنے حرف آتے ہیں ہر حرف کا معنی الگ الگ ہے. کہو سبحان اللہ. ہر حروف اپنے دامنوں میں رحمت لیے آتا ہے. بس فرق یہی ہے کہ موقع بڑا اچھا ملتا ہے. اسی موقع کا فائدہ اگر اللہ کا بندہ اٹھا لیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول بن جاتا ہے. اللہ رب العزت اسے جنت عطا کرتا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ رمضان میں کتنے حرف ہیں. آپ لوگ اردو پڑھے لکھے نہیں ہیں. آؤ میں آپ کو بتاؤں رمضان المبارک جو ہم بولتے ہیں یہ رمضان میں 5 حرف اردو کا آتا ہے اور یہ عربی لفظ ہے. رمضان جو بولتے ہیں رمضان, رے می ضاد الف نون, یہ 5 حرف رمضان میں آتے ہیں. جب آپ اس 5 حرف کی طرف غور کیجیے گا نا تو ہر لفظ ہر ورڈ اپنے دامنوں میں بڑی نیکیاں لیے بیٹھا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح رمضان کا مہینہ پورا مہینہ نیکیوں میں عبادتوں میں غرق رہتا ہے, نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے. اگر رمضان کے ایک ایک حرف کو اگر آپ الگ کریں تو ایک ایک حرف ایک ایک معنی بتاتا ہے. رمضان کا پہلا حرف کیا ہے؟ رے ہے, جسے آپ انگلش میں آر کہتے ہیں. رے کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا پہلا حرف جو رے ہے یہ اشارہ کرتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ رحمت الہی تمہارے قریب آ رہی ہے, رحمت الہی تمہارے دامن میں آ رہا ہے. رمضان کا رے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ رحمت الہی ہے. رحمت الہی کیسے؟ کہ ہر رات بندہ جب نوافل پڑھتا ہے, نفل ادا کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے, اللہ کا مقبول بنتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے, اللہ کا خاص بندہ بنتا ہے. یہ تو عام دنوں کی بات ہے, لیکن یہی نفل عبادت جب بندہ رات میں رمضان المبارک میں کرتا ہے تو ایک نفل ادا کرتا ہے تو اسے ایک فرض کا ثواب دیا جاتا ہے, نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں علماء فرماتے ہیں ویسے تو ہر رات نفل عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوا جاتا ہے, لیکن رمضان میں جب بندہ تراویح ادا کرتا ہے تو اللہ کے مقبول ہوتا ہے, اللہ کا قریب ہو جاتا ہے. تو رحمت الہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. رمضان میں دوسرا حرف آتا ہے میم. میم کا معنی ہوتا ہے جو محبت الہی کی طرف بندہ گامزن ہوتا ہے. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے تو بندہ دل میں یہ سوچ لیتا ہے کہ میں بھی روزہ رکھوں گا, میں بھی عبادت کروں گا, میں بھی اپنی پیشانی کو رب کے حضور جھکاؤں گا, میں بھی روزداروں کو روزہ کراؤں گا, روزہ افطار کراؤں گا. یعنی عبادت الہی میں مگن اور مست ہو جاؤں گا, اللہ سے محبت کروں گا, اللہ کے قریب ہوں گا. تو رمضان کا میم غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رمضان کا میم جو ہے محبت الہی ہے. جب بندہ عبادت الہی میں غرق ہوتا ہے, اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے کے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اللہ اس سے محبت کر لیتا ہے. رمضان کا تیسرا حرف آتا ہے دعا. دعا کا معنی ہوتا ہے ضمانت الہی. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں, تو مجھے ضمانت دے دے, میں جنتی بنوں, اس کی ضمانت تو دے دے. مثال کے طور پہ جب دنیا میں آپ کسی کو قرض دیتے ہیں, ضمانت کے طور پہ کسی گواہ کو رکھتے ہیں یا کوئی سامان رکھتے ہیں, یہ ضمانت کے طور پہ یہ سامان دے دو, گارنٹی کے طور پہ یہ سامان دے دو. تو رمضان کا دعا ضمانت الہی
کی طرف اشارہ کر رہا ہے. انسان گناہ کرتا ہے, گناہوں میں گرتا ہے, جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, اپنی پیشانی کو جھکا کے رب کی حضور جب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن بنتا ہے کہ میرا بندہ گناہگار ضرور تھا لیکن اس نے میری بارگاہ میں توبہ کیا تو میں ضمانت دیتا ہوں میرا یہ بندہ رمضان کے صدقے جنتی بن گیا. اللہ اکبر. رمضان کا چوتھا حرف آتا ہے, الف کا آتا ہے. الف کا معنی ہوتا ہے امان اللہ, یعنی اللہ کی امان میں آ گیا. بندہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ کی امان میں آ جاتا ہے, کیونکہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے شیطان آپ کو بہکا نہیں سکتا, بھوت پریت کا آپ پہ سایہ نہیں ہو سکتا. ہر وقت ہر لمحہ نیکیوں میں ڈوبا رہتا ہے, صبح ہو یا شام ہو رحمت الہی جھما جھم اس یہاں پہ برستی ہے. تو بندہ اللہ کی امان میں آتا ہے. جو اللہ کی امان میں آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم کر نہیں سکتی. غوث اعظم فرماتے ہیں رمضان کا جو نون ہے, جو آخری حرف نون ہے, یہ نجات کی طرف اشارہ کرتی ہے, یہ نعمتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے. جب بندہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے عام دنوں میں اس کے دسترخوان پہ جو چیز میسر نہیں آتی, لیکن جب اللہ کا مہینہ رمضان المبارک آتا ہے تو نعمت الہی بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے, نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. جو عام چیز بندے عام دنوں میں کھا نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ بہرستا ہوا بارش برستی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر نعمتوں سے نواز دیتا ہے. پتہ کیا چلا مسلمان, یہ رمضان المبارک بڑا اہم مہینہ ہے, بڑا افضل مہینہ ہے, جس مہینے کا انتظار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے فرماتے ہیں. اب آؤ یہ رمضان کا معنی کیا ہے, جو ہم رمضان رمضان کہتے ہیں اس کی میننگ کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کی ڈکشنری میں معنی کیا نکلتا ہے. تو یہ رمضان عربی لفظ ہے, رمضان سے بنا ہے, جس کا معنی ہوتا ہے موسم بہار آنا. کہو سبحان اللہ. موسم بہار آنا, مثال کے طور پہ جب تک بارش نہیں ہوتی ہے زمین بنجر ہو گئی ہے, زمین سوکھ رہی ہے, ہریالی ختم ہو رہی ہے, بارش کا شدت سے انتظار ہوتا ہے. بارش کب ہوگی کہ زمین ہماری ہریالی ہو, پھر موسم خزاں ختم ہو کے موسم بہار آئے, ہر طرف ہریالی ہو. اگر زمین پہ بارش نہ ہو تو فصل بیکار ہو جاتی ہے, زمین سوکھ جاتی ہے, ریگستان کی شکل میں زمین بدل جاتی ہے. لیکن جیسے ہی بارش کے چند قطرے زمین میں گرتے ہیں تو زمین پہ ہریالی چھا جاتی ہے, نگار ہو جاتا ہے, زمین شم و ساراب ہو جاتی ہے, زمینوں میں فصل اگنے لگتے ہیں. تو یہ بارش کا معنی یعنی رمضان کا معنی بارش رہے تو پتا چلا کہ جب بندہ مومن کا دل کالا پڑ جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے, ہریالی نہیں رہتی ہے, دل میلا ہوتا ہے, تو رمضان اور مبارک کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان بھیج دیا تاکہ اس کی دل کی دنیا پہ رحمت الہی برستی رہے اور اس کی دل کی دنیا کھلتی رہے, ہریالی ہوتی رہے. رمضان کا ایک اور معنی ہوتا ہے جلا دینا, ختم کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. جلانا کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا ایک معنی ہے جلا دینا, ختم کر دینا. جب انسان بندہ مومن گناہوں کے دلدل میں گرتا ہے, گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے, گناہ سے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے, گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے, گناہوں میں صبح مسا اس کا درد رہتا ہے. بندہ جب اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کا دل کالا ہوتا ہے تو یہی رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو بندے کے گناہوں کو جلا کے خاک کر دیتا ہے, گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کے بندوں کے گناہوں کو اس طرح جلاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے, بندوں کے گناہ کو صاف کر دیتا ہے. مسلمانوں, رمضان المبارک بڑا اہم مہینہ ہے. آپ کو پچھلے جمعہ جو حدیث پاک میں نے سنائی تھی, آئیے اس کا میں آپ کو ترجمہ کر کے اس کا مفہوم آپ کو سمجھا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت سلمان فارسی سے یہ حدیث روایت ہے, یا ایھا الناس قد اجلکم شہر عظیم, اے لوگوں ہم قریب تمہارے درمیان ایک مبارک مہینہ, بڑا پیارا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے. کہو سبحان اللہ. نبی نے یہ خطاب کب کیا تھا؟ شعبان کی 29 تاریخ یا شعبان کے آخری جمعہ میں اللہ کے رسول نے یہ خطاب فرمایا. پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, کسی
مہینے میں ایک رات ایسی آئے گی جو ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہوگی. کہو سبحان اللہ. ہزار مہینوں کی عبادتوں سے افضل عبادت ہوگی. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ سبحانہ فریضہ وہ قیام اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دن کے روزے تم پہ فرض قرار دیے اور رات کا قیام تمہارے لیے نفل قرار دیا گیا. پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ومن تقرب فیہ بخصلۃ من خیر کان کمن ادى فریضۃ فیہا سوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس رات میں, اس مہینے میں اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اسے ایک فرض کا ثواب دیا جاتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں فرض لکھ دیا جاتا ہے. پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ومن ادى فریضۃ کان کمن ادى فریضۃ سبعین فیہا سوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے. پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ ہے, یہ صبر اور تقویٰ کا مہینہ ہے. انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, پانی پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی موجود رہتا ہے, کھانے کی اشیاء بھی موجود رہتی ہے, ٹھنڈے مشروب بھی موجود رہتے ہیں, دنیا کی ہر چیز عیش و آرام کا چیز اس کے پاس موجود رہتا ہے. اس کے باوجود بندہ صبر کرتا ہے, اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے, یہ پانی میرے لیے درست نہیں ہے, یہ مشروب میرے لیے درست نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں ہوا صبر شہر, یہ صبر کا مہینہ ہے. الصبر ثواب الجنہ, جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. پھر آگے چل کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شہر المساوات, یہ ہمدردی کا مہینہ ہے, یہ پیار کا مہینہ ہے, یہ الفت کا مہینہ ہے. تمہارے درمیان جو مہینہ آ رہا ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے, مساوات کا مہینہ ہے, برابری کا مہینہ ہے. اب یہیں پہ میں رک کے کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, آپ بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن ذرا خیال کیجئے مسلمانوں, جب افطار کا ٹائم آتا ہے ہم اپنے گھروں میں افطار کرتے ہیں, ہر طرح کی میوات, ہر طرح کے فروٹ ہم اپنے دسترخوان پہ رکھتے ہیں. گھر میں بھی افطار کرنا اور گھر میں اکیلے میں بھی افطار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ذرا نبی کی اس حدیث کو دیکھیے, نبی فرماتے ہیں یہ ہمدردی کا مہینہ ہے, یہ پیار کا مہینہ ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, ہم تو افطاری کر رہے ہیں. کبھی ہم نے اپنے پڑوس میں جھانکا ہے, اپنے علاقے میں دیکھا ہے کہ میں افطاری کر رہا ہوں, کہیں میرا غریب بھائی اس نے روزہ رکھا ہے, کیا اس کے گھر میں افطاری کا سامان ہے, کیا اس کے گھر میں افطاری کا سامان موجود ہے. میں نے کئی ایسے گھروں کو دیکھا ہے جو رمضان آتا ہے اتنے غیرتمند ہوتے ہیں, اتنے خوددار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے ہم بھی افطار کریں گے, ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو ہماری یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمارے علاقے کے غریب, ہمارا پڑوسی جس نے روزہ رکھا ہے اس کے دسترخوان میں افطاری کی اشیاء ہے کہ نہیں, افطاری کی غذا ہے کہ نہیں, افطاری کا سامان ہے کہ نہیں. آج ہم تو افطاری کر رہے ہیں لیکن میرا وہ بھائی افطاری کی حالت میں ہے کہ نہیں. نبی فرماتے ہیں یہ ہمدردی کا مہینہ ہے, یہ پیار کا مہینہ ہے, یہ محبت بانٹنے کا مہینہ ہے, یہ الفت بانٹنے کا مہینہ ہے. جب تم اپنے دسترخوان پہ افطاریوں کا سامان موجود رکھتے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے, تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں, اپنے پڑوس میں بھی جا کے ایک نظر ڈالو کہ افطاری کا سامان ہے کہ نہیں, افطاری ضرورت ہے کہ نہیں. آگے اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اب ایک سوال پیدا ہوگا. امام صاحب نبی نے کہا کہ یہ مہینہ خیرات کا ہے, لوگوں میں دان کرو, لوگوں میں خیرات کرو. اگر پورا مہینہ میں صدقہ دیتا رہا, پورا مہینہ میں افطاری کھلاتا رہا, پورا مہینہ میں دان کرتا رہا تو میری دولت تو کم ہو جائے گی, میرا پیسہ تو کم ہو جائے گا, میرا زر تو کم ہو جائے گا, میرا بیلنس تو کم ہو جائے گا. مسلمانوں آپ کو بتاؤں میں دنیا بدل سکتی ہے, کائنات کا نظام پلٹ سکتا ہے, سورج پچھم سے نکل سکتا ہے, سمندر سوکھ سکتا ہے,
اپنے گناہوں کی مغفرت کریں گے. اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ثواب ایک روزے دار کو روزہ رکھنے کی بنا پر ہے. اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ دونوں کو برابری کا ثواب عطا کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک کا یہ فرمان سننے کے بعد صحابہ مچلنے لگے, بے چین ہو گئے. یا رسول اللہ, افطار کرانے میں اتنی فضیلت ہے کہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے, افطار کرانے میں یہ عظمت ہے کہ جنتی بنا دیے جائیں گے. غریب صحابی کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ, اگر کسی کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ وہ روزدار کو افطار کرائے, روزدار کو کھانا کھلائے, تو کیا وہ اس جنت کا, اس مزدق کا حقدار نہیں ہو سکتا؟ دولت مند دولت کی بنا پہ روزداروں کو عالیشان افطار کرا سکیں گے, کیا غریب آدمی کو حق نہیں ملے گا؟ غریب صحابی مچل کے کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ ہم جیسے غریبوں کا کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں اگر روزدار کو ایک کھجور سے تم افطار کرا دو تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب اس روزدار کو ملے گا. وہ صحابی اور آگے بڑھتے ہیں, عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ, اگر ہمارے پاس کھجور نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ نبی فرماتے ہیں ایک گلاس پانی سے اس کا افطار کرا دو تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب مالدار کو ملے گا. پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اگر پانی دور ہو یا قریب ہو, جہاں پانی میسر نہ ہو, نبی فرماتے ہیں روزدار اگر کنویں کے پاس بیٹھا ہے, سمندر کے پاس بیٹھا ہے, پانی کے ذخیرے میں بیٹھا ہے, وہ خود بھی اٹھا کے پی سکتا ہے. اگر اسی سمندر سے ایک گلاس پانی لا کے تم افطار کرا دو گے تمہیں بھی وہی ثواب ملے گا جو ثواب مالداروں کو ملے گا. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, روزدار کی عظمت کیا ہے, رمضان کی فضیلت کیا ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں ذہن کو حاضر کرو. رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کسی روزدار کو روزہ افطار کراتا ہے, اس کا اجر, اس کا ثواب کا اندازہ ہم اور آپ لگا نہیں سکتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ جس نے روزے دار کو افطار کرایا تو اس کا اجر کل بروز حشر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ اسے خود دے گا. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, یہ رمضان المبارک بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے, رحمتوں اور نیکیوں میں اضافہ کا مہینہ ہے. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے, آپ روزہ رکھیں, روزے کی حالت میں رہیں, اور اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو اپنے غریب پڑوسی کا بھی خیال رکھیں جس کے گھر میں افطار کا سامان میسر نہ ہو, افطاری چیز جہاں موجود نہ ہو, آپ وہاں پہ افطار پہنچائیں. الحمدللہ آپ کے نزدیک کمیٹی جو ہے